ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بزم نساء اور آج ہمارا سوال ہے آج کا اس پروگرام کا کہ ماہ رجب میں کس امام کی ولادت ہم مناتے ہیں. تو آپ نے اس کا دینا ہے جواب اور اس صحیح جواب کے نتیجے میں آپ کو ملنے والا ہے ایک گفٹ واؤچر العباس ٹریول والوں کی طرف سے. تو آج کا پروگرام ہمارا ان کی طرف سے ہے، تو آپ نے اس کا دینا ہے صحیح جواب. پھر قرآن اندازی کے ذریعے آپ کا جو ہے نام نکالا جائے گا. تو دیکھتے ہیں کہ کون خوش نصیب ہے جو آج ہمارا گفٹ واؤچر جیتے گا. اس کے ساتھ ہی صدف ایک کال لے لیتے ہیں. جی ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام آنٹی، میں سے غیر باس لالگو سے بول رہا ہوں. جی بہت خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. میں صحیح ہوں آنٹی، آپ کیسے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک ہیں بالکل. آنٹی آج میں آپ کی باتیں سن رہا ہوں اور آپ کا ٹاپک دیکھ رہا ہوں، تو اس کے اوپر میں ایک چھوٹا سا فارمولا بتانا چاہتا ہوں کامیابی کا، کہ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو آپ اس کو اپنا آئیڈیل بناؤ. جس نے کہا فزت برب کعبہ کہ اللہ میں کامیاب ہو گیا ہوں. اگر آپ اس کو آئیڈیل بناؤ گے تو پھر آپ کامیاب ہو جاؤ گے، پھر آپ کو کسی کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ خود ہی کامیاب ہو جائیں گے. کیونکہ اس کے اندر آپ کو انصافی بھی ملتی ہے، جسٹس بھی ملتا ہے، بہادری بھی ملتی ہے اور مظلوم کا ساتھ دینا بھی ملتا ہے. تو اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے اس ہستی کو اپنا آئیڈیل بناؤ. تھینک یو، بہت شکریہ. اور اس کوئز جی ہم ایک اور کال لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام شیما اور صدف. جی نجمان جی، تمہارا سوال ہے اس پر میں آ گئی ہوں. جی ضرور. کہ اس مہینے کی پہلی تاریخ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت ہے. تیسری تاریخ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت اور پانچویں تاریخ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت ہے اور 10ویں تاریخ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت اور 13ویں تاریخ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت ہے. تم سب کو پہلی رجب کا عمل ہے، پہلی رجب سے اور شعبان کی رمضان کی آخری تاریخ. رجب شعبان رمضان 3 مہینے کا عمل توفت العوام کے رجب کے مہینے میں اگر سب لوگ دیکھیں اور اس کو پڑھیں تو خدا بند عالم ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا کہ کسی آنکھ نہ دیکھی ہو نہ کسی کان نے سنی ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ. بہت تفصیل سے انہوں نے جواب دے دیا. ہم ایک امام کی ولادت کا پوچھ رہے تھے لیکن انہوں نے ماشاءاللہ سے چلا. ماشاءاللہ. جی ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بات کروا دیں پلیز. جی آپ بات کر رہے ہیں. آپ کون کہاں سے؟ میں یہ بزم نساء پروگرام جو لائیو جا رہا ہے میں اس میں بات کرنا چاہتی ہوں. جی آپ اس بزم نساء میں شریک ہیں اور آپ لائیو کال پر ہیں. جی ٹھیک ہے. جی سسٹر آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ اچھا میں بات کر اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی میں ٹی وی کی آواز ایسا کرتی ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. میں نے ابھی پہلی دفعہ اس چینل پہ دیکھا آپ کا پروگرام. تو بس ٹاپک میں چھوٹی سی یہ بات کروں گی کہ جو کامیاب زندگی کے لیے جو سب سے چیز ضروری ہے وہ حسد نہیں کرنا چاہیے کسی سے. جی حسد اگر آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کی زندگی ہر طرف سے کامیاب ہوگی. اور دوسری بات جو ہے تقویٰ کی راہوں پہ چلیں گے تو خدا کے فضل سے سب کچھ ملے گا. میں چاند اشعار پیش کرنا چاہتی ہوں اگر آپ کے پاس ٹائم دے سکیں. بالکل. آپ سسٹر اپنا نام بتانا چاہیں گی اور آپ جی میں خالدہ منور بات کر رہی ہوں. اور آپ کہاں سے یہ فون کر رہی ہیں؟ جی میں لندن سے بات کر رہی ہوں، ووڈ گرین سے. جی آپ کو بہت خوش آمدید. جی ضرور ارشاد کیجیے آپ کیا پیش کرنا چاہتے ہیں. جی بہت معذرت کے ساتھ سسٹر، اصل میں ہم جو ہے یہاں پر ترنم کے ساتھ اجازت نہیں ہے کہ آپ تحت اللفظ پڑھ لیجیے. ہاں تحت اللفظ پڑھ لیجیے. جی ٹھیک ہے. تقویٰ یہی ہے یارو کہ نخوت کو چھوڑ دو، کبر و غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو، اس بے ثبات گھر کی محبت کو چھوڑ دو، اس یار کے لیے رہے عشرت کو چھوڑ دو. سبحان اللہ. تلخی کی زندگی کو کرو صدق سے قبول، تا تم پہ ہو ملائکہ عرش کا نزول. بہت خوب. چھوڑو غرور و کبر کے تقویٰ اسی میں ہے،
ہو جاؤ خاک مرضی مولا اسی میں ہے. تقویٰ کی جڑ خدا کے لیے خاک ساری ہے. عفت جو شرط دی ہے وہ تقویٰ میں ساری ہے. جو لوگ بدگمانی کو شیوا بناتے ہیں تقویٰ کی راہ سے وہ بہت دور جاتے ہیں. جزاک اللہ. آپ سوال کا جواب دینا چاہیں گے جو کوئز ہم نے رکھا ہے اس میں؟ جی اس کا نہیں میں بھی دے سکتی, میں ریڈی نہیں ہوں ایک دم. چلے سوال یہ ہے, ہمارا سوال یہ ہے کہ ماہ رجب میں کون سے امام کی جو ہے وہ ولادت کا جشن منایا جاتا ہے؟ تو یہ سوال ہے. جی سوری نہیں دے سکتی. چلیں شکریہ بہت بہت آپ کا شریک ہونے کا. بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے. شکریہ بہت شکریہ. جی اگلی کال لینے سے پہلے ہم میرے خیال سے تھوڑا سا اس کو ایلیبریٹ کریں کہ ٹاپک ہمارا ایک لحاظ سے ہم سب جانتے ہیں کہ کامیابی کا راستہ تقوی سے ہے, پرہیزگاری سے ہے. آخرت کی منزلوں میں اگر کامیاب ہونا ہے تو ہمیں جو ہے اس راستے پہ جانا ہے. سوال شاید ہم ہو سکتا ہے اپنے سوال کو صحیح سے نہیں پیش کر سکیں, اس وجہ سے ناظرین تھوڑے سے کنفیوز ہو رہے ہیں. سوال ہمارا یہ ہے کہ دنیاوی نقطہ نظر سے, یعنی کہ اگر آپ ایک عام فہم شخص کی مثال میں دینا چاہوں گی, اگر اس سے پوچھا جائے کہ آپ کی نظر میں کامیاب شخص کیا ہے, اگر دو لوگوں کی مثال دی جائے اس کے سامنے, ایک شخص جو ہے ہو سکتا ہے دولت عزت شہرت میں پیچھے ہو لیکن اس کو جو ہے وہ زیادہ کامیاب کہے گا بنسبت دوسرے شخص کے جس کے پاس ہو سکتا ہے بالکل بیسک چیزیں ہوں لیکن جیسے کسی نے بتایا کہ وہ سکون سے, لیکن ایک عام فہم جو شخص ہے وہ آپ یہ دیکھیے سسٹر کہ اگر ہم عام ہمیں معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کا لڑکے کا یا لڑکی کا رشتہ کرنے بھی جا رہے ہیں, لڑکے کا لڑکی کی رشتہ کرنے جا رہے ہیں, تو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اس کا بینک بیلنس کیسا ہے, اس کا گھر کیسا ہے, پوسٹ کیا ہے, وہ جاب کیا کرتا ہے, اس کی سیلری کتنی ہے, گھر اپنا ہے یا کرائے پر ہے, یہ تمام چیزیں دیکھیں گے, دولت کا اسٹیٹس کا سب کچھ دیکھیں گے, لیکن یہ نہیں دیکھیں گے کہ آیا یہ چیز جو ہے وہ جائز طریقے سے آئی ہے. لیکن ہم یہ سمجھیں گے کہ بڑا یہ خوشباش ہے اور یہ خوشحال ہے اور یہ کامیاب ہے. تو کامیابی کا یہ جو ہم نے ایک میزان یا کہنا چاہیے ایک سٹیٹس کا جو یہ ہم نے رکھا ہے وہ لوگوں نے اپنے ذہن کے مطابق اپنی شعور کے مطابق رکھا ہے, لیکن ویسے اگر آپ دیکھیں تو یہ چیزیں جو ہے کاؤنٹ نہیں ہوتی, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں, لیکن یہ ایک عام نقطہ نظر سے ہم بات کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے اس چیز کو ہم چاہتے ہیں کہ ناظرین ہمارے ساتھ شیئر کریں اس کو. جی ایک اور کال ہے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری دونوں بہنوں کو محمد علی لندن سے بول رہا ہوں سسٹر. جی وعلیکم السلام, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ماشاءاللہ, تھینک یو ویری مچ. تو پہلے تو جنہوں نے آپ کا پروگرام اسپانسر کیا ہے الباس والوں نے, اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت ڈالے اور انہوں نے بڑا اچھا کیا. تو میں نے بہت خوش ہوا تھا کہ آج انہوں نے ٹریول ایجنسی والوں نے الباس والوں نے ہمارا نام رکھا ہے, تو میں نے سمجھا تھا کہ وہ ہمیں بتائیں گے کہ عمرے کی ٹکٹ یا حج کی ٹکٹ دیں گے. چلو کوئی بات نہیں, اگلے پروگرام میں انشاءاللہ. ہمیشہ اچھے کے لیے جو ہے وہ امید رکھنی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. جی تو آپ کا پہلے سوال کا جواب تو میں دے لوں, کیونکہ مولا کائنات ہے. میں نے اہل بیت ٹی وی پہ ڈیڈی نے مجھے لکھ کے دی تھی مولا کائنات کی پیدائش کے اوپر ہی, دنیا کو انتظار تھا جس کا وہ آج آ گیا, ہر سو خوشی بکھر گئی, کعبہ بھی جگمگا گئی. جب آپ کا پروگرام ہے اس میں پڑھوں گا پھر انشاءاللہ ذرا. جی ضرور انشاءاللہ. تو دیکھیں کہ آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے. اپنا مفہوم اس کا کیا ہے, اس کا اپنا جو نا کیا کہتے ہیں کامیابی کا, آپ کس لیول سے اس کو ناپتے ہیں کامیابی کو کسی شخص کی؟ یہ بالکل وہی بات ہے کہ میں تو انبیاء علیہ السلام کے پاس جاؤں گا, وہاں سے دیکھوں گا کہ وہاں سے ہمیں تعلیم کیا ملتی ہے. ہمیں ہسٹری اور انبیاء علیہ السلام سے یہی ملتا ہے کہ انہوں نے جو آج کی پہلے کامیابی زندگی ہے, آج کا جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ آج کی کامیابی زندگی ہے, آج کی کامیابی زندگی جو میں دیکھ رہا نا وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنا میرا فرض ہے, چوری کرنا میرا پیشہ ہے. یہ آج کی, میں بھی اسی میں شامل ہوں, میں اپنے آپ کو باہر نہیں رکھتا, یہ آج کی کامیابی. لیکن انبیاء علیہ السلام جو کامیابی کا راز دے کے گئے ہیں وہ کچھ اور تھا. رب تعالیٰ نے یہاں پہ کچھ ایسی قوتیں تھیں جو احتسال کرتی تھی. احتسال جو ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کرتا ہے, معاشرہ اور ہر چیز تباہی بربادی کی طرف چلتی ہے, جس کو ایکسپلائٹیشن کہتے ہیں. اس کو ختم کرنے کے لیے جو شخص اس کے اوپر کاربان ہوتا ہے, جو اس کا عمل کرتا ہے, اس کے عمل کرے گا انشاءاللہ تعالی وہ کامیابی ہے. حضرت بلال دیکھ لیں, اپنا کیا کہتے ہیں حضرت سمیہ دیکھ لیں, حضرت ابو ذر غفاری دیکھ لیں,
یہ سب کے سب یہ تعلیم کیا تھی؟ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احتسالی قوتیں جو تھی ان کے خلاف آئے تھے اور ان کے خلاف آپ نے بتایا تھا کہ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے تو کامیابی زندگی یہ آپ کی شروع ہو جائے گی. کامیابی زندگی کے لیے 8 عمل تھے، 8 عمل تھے جس میں سے یہ پہلا عمل ہے. یہ سائنس بتاتی ہے کہ یہ 8 عمل ہوں تو انشاءاللہ تعالی کامیابی کی زندگی ہوتی ہے. جس طرح سائنس ہمیں بتاتی ہے میری بہن کہ 8 الیکٹرون ہوں اور 8 پروٹون ہوں تو یہ مل کے آکسیجن بناتے ہیں. تو آپ نبی پاک کی زندگی بنتی ہے، زندگی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 8 عمل بتائے تھے جس میں جو پہلا عمل جو یہی تھا جس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے کہ احتسالی قوتوں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. یہ بنیاد تھی انہوں نے رکھ دی. تو اس کے اوپر جو ہماری پہلی ہی اینٹ نہیں ہے میری بہن، میں محمد علی اپنی بہن کا اتصال کرتا ہوں، محمد علی اپنے بھائی کا اتصال کرتا ہے، ماں کا اتصال کرتا ہے، باپ کا کر رہا ہے. ہر گھر گھر کی کہانی ہے. دفتر آفس میں دیکھ لیں، لیکن اس کے اوپر آواز بھی نہیں اٹھاتے. دوسری مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھاتے کہ کم زبان تو ہی کھولو بھیا. رب تعالیٰ ہمیں کامیابی زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلا عمل آج ہی شروع کر لو. آج اپنے گھر کے اندر دیکھ لے کہیں آپ کسی کا احتساب تو نہیں کر رہے. اگر کر رہے ہیں تو پھر کامیابی کا یہ عمل آپ کو بالکل نیگیٹو ہے. بالکل پھر وہی بات آ جائے گی جو میں نے ابھی پہلے بتائی ہے. تھینک یو ویری مچ. میری نماز پڑھنا میرا فرض ہے، چوری کرنا میرا پیشہ ہے، نہیں تو پھر یہ. بہت شکریہ. بہت اچھا بیلنس رکھا ہے انہوں نے کہ ایک طرف جو ہے وہ اپنا کام بھی جاری ہے اور نماز سے وہ اپنے گناہ کو دھلوا بھی لیں گے. ہم نیکسٹ کال لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں شفق فاطمہ بات کر رہی ہوں مانچسٹر سے. جی شفق جی آپ بتائیے، آپ کوئز میں بھی شریک ہو رہی ہیں اور ٹاپک میں بھی یا خالی کوئز میں؟ کوئز میں بھی شریک ہو رہی ہوں. جی بتائیے. شریک ہو رہی ہوں میں. جی آپ جواب بتائیے. حضرت علی کرم اللہ وجہ ہے اس کا جواب. بہت شکریہ آپ کا. ہم ان کی ولادت بہت خوشی سے مناتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. سلامت رہیے. اور اس کے علاوہ اس ٹاپک کے سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں کہ دنیاوی لحاظ سے ہم کامیابی کا معیار کیا رکھتے ہیں؟ ہم کسے کامیاب سمجھتے ہیں؟ جو دولت مند لوگ ہیں، جو بہت بڑے بڑے سیاستدان ہیں، یا ہماری نظر میں وہ لوگ زیادہ کامیاب ہیں جو اپنے نفس کی جو ہے پاسبانی کرتے ہیں؟ میرا تو اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ لوگ اس دنیا میں کامیاب ہیں جو اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کر لیتے ہیں، اسلامی لحاظ سے بھی اور ہر لحاظ سے نا. بہت شکریہ آپ کا. جی سلامت رہیے. بہت شکریہ آپ کا. بالکل ایک ماں کا جو ایک درجہ ہے وہ ایک ماں کامیاب کہلائے گی جو اپنے بچوں کی پرورش بہت اچھے طریقے سے بہت اچھے خطوط پہ کرے گی. یقیناً ان کا جواب بہت بہترین ہے. ہر ایک جو ہے اپنی، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اپنے ماحول، اپنے حالات اور اپنے تجربات اور اپنے شعور کے مطابق جو ہے اس کا ایک میزان رکھتا ہے، ایک معیار رکھتا ہے. تو ہر ایک کی جو ہے وہ تھنکنگ الگ ہوتی ہے. بالکل. بہت شکریہ شفاق آپ کا. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں انیس صدر بات کر رہا ہوں نیو یارک سے. جی بہت خوش آمدید کہتے ہیں بھائی. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ شکریہ. بہت اچھا پروگرام ہے اور میں نے بھی سوچا کہ میں بھی شامل ہو جاؤں. بہت دیر سے میں کوشش کر رہا تھا کسی طرح میری لائن مل جائے. جی شکریہ آپ کا بہت بہت پروگرام میں آنے کا. آج کا دن بھی بہت ہی مبارک ہے. آج محمد باقر علیہ السلام کی ولادت ہے. آپ کو بھی بہت مبارک. امام باقر میں بھی ہے. اور اس کے علاوہ سب سے اہم جو یہ مہینہ ہے اس میں مولا کائنات کی ولادت ہے، جو کہ یقیناً ہم سب لوگوں کے لیے بہت زیادہ خوشی کا باعث ہے. اور آپ کا جو ایک ٹاپک ہے اس پہ تو بہت ہی تفصیلاً بات کرنے کا میں چاہ رہا تھا، لیکن وقت دامن میں اتنا گنجائش نہیں ہے. میں بہت ہی مختصر میں یہ بات کہوں گا. کامیابی کی بات کسی نے کہی کہ ضمیر کا ہے اور کسی نے تقوی کی بات کی، کسی نے کسی کی بات کی. یہ بات بھی مناسب ہے، لیکن پہلے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ واقعی ہم لوگ باضمیر ہیں یا نہیں. اگر باضمیر ہیں تو چلیے اس ٹاپک پہ ہم لوگ بات کرتے ہوئے بھی اچھے لگتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بالکل سچا واقعہ میں اپنے بھائی کا میں بیان کروں گا. میرے چچا بھائی بہت بڑی کمپنی میں کام کرتے تھے اور کافی اچھی ان کی آمدنی تھی بہت. میرے چچا نے کہا کہ ایسا ہے کہ تم یہ مال سپلائی کرتے ہو، اس میں اگر تم ایک چونی لیا کرو زیادہ
کروڑ کے حساب سے، تو تم آج لکھپتی کروڑپتی ہو جاؤ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے بات تو بہت اچھی کی، میں چونی لینا شروع کر دوں تو میں لکھپتی اور کروڑپتی تو بن جاؤں گا، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ بعد میں جب میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا تو لوگ تو خدا مجھ سے سوال کرے گا تو میں اس کا کیا جواب دوں گا. یہ پیسے میں لے کے میرے اہل و عیال کے تو کام آ سکتے ہیں، وہ تو عیش کریں گے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی مجھے فاتحہ پڑھنے والا بھی نہ ہو. تو سب سے بہترین کامیاب وہ شخص ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو قصد حلال کھائے، قصد حلال اپنے بچوں کو کھلائے، اور اس بات پہ مطمئن ہو جائے کہ ہم نے جو آج عمل کیا ہے وہ خداوند تعالیٰ میں قابل قبول ہے. بے شک، بالکل. ان چیزوں کو ان لوگوں کی طرف نگاہ رکھے جو کہ اس سے کمتر ہیں، یعنی کم آمدنی والے ہیں. اگر ان کی طرف نگاہ رکھنا شروع کی جو اس سے افضل ہے، بہت پیسے کما رہے ہیں، تو بھی یقیناً وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا. بہت سے ایسے واقعات ہیں جو کہ زندگی میں. یہاں پہ میں آپ کو روک رہی ہوں بھائی ایک سیکنڈ کے لیے کہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو دنیا کی جو یہ دوڑ ہے یا کمپٹیشن ہے، اس کے بجائے اگر ہر شخص اپنے طور پر اپنے لیے کامیابی کا راستہ اپنے گھر، اپنے بچوں، اپنی فیملی میں ڈھونڈ لے تو وہ زیادہ شخص کامیاب ہو سکتا ہے بانسبت دنیا کے مقابلے میں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بے شک، جی بے شک، بالکل. بہت خوبصورت میسج. مختصر آپ کہیں تو میں کہوں صادقین کے بارے میں یہ کہنا، آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، بہت بڑے مصور جی بہت بڑے، جی صادقین کا نام بہت مشہور. جی تو عموماً جب بھی ان کو بلایا گیا ہے کہ بھئی آپ کو آواز دیا جائے گا، تمغہ دیا جائے گا، تو وہ نہیں گئے، کسی بھی آواز لینے کے لیے نہیں گئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو میں نے شاہکار بنایا ہے وہ میں ان کے ہاتھوں سے وہ میں چیز نہیں لینا چاہتا، مجھے اس کا اجر خدا سے چاہیے. بہت خوب، مجھے بات لگی، بہت خوب، ماشاءاللہ. بہت. یہاں پر میں ایک چیز اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ سکندر اعظم کی مثال ہم سب جانتے ہیں کہ جس نے پوری دنیا جو ہے وہ فتح کی تھی، الیگزینڈر دی گریٹ، کہ جب اس کا وقت آخر آیا تھا تو اس نے بہت بڑا میسج پوری دنیا کو دیا کیونکہ ساری دنیا کا فاتح تھا. لیکن جب اس کا آخری وقت آیا اس نے اپنے مصاحبوں کو بلایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں ایک وصیت کرنا. لوگ بڑے خوش ہو گئے، وہ سمجھے کہ شاید ہو سکتا ہے والدین سمجھے، اس کے بچے سمجھے کہ شاید ہمیں کچھ دینا چاہتے ہیں، اس کے دوست سمجھے کہ شاید ہمیں کچھ. لیکن اس نے کیا وصیت لکھوائی؟ اس نے وصیت لکھوائی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے کفن سے میرے دونوں ہاتھوں کو باہر نکال دینا اور یہ لکھ دینا کہ یہ میں ہوں جو ساری دنیا کا فاتح تھا، لیکن آج میں صرف ان دو خالی ہاتھوں کے ساتھ جا رہا ہوں. تو کتنا بڑا میسج. یعنی کہ لوگ دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، کمپٹیشن میں لگے رہتے ہیں کہ ہم جو ہے یہ حاصل کر لیں، وہ حاصل کر، لیکن آخرت کی کیا زندگی ہوتی؟ کچھ بھی نہیں. آپ خالی ہاتھوں کے ساتھ جاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی کال لے لیتے ہیں. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بھائی، کہاں سے؟ جی میں انونیمس ہی لینا چاہوں گا. بڑا زبردست آپ نے کوشچن ریز کیا ہے کہ ہماری مدد کیا ہے، اس کے لیے مفہوم کیا ہے. اور صرف یہ ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ ہماری انفارچونیٹلی جتنی بھی پروگریس ہے سب مٹیریلسٹک ہو گئی ہے. صرف اور صرف ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس ایج تک اس نے کتنا ارن کیا ہے، کتنی جو ہے ڈگریز دے دی ہیں. کتنے ہمارے پیرنٹس ایسے ہوں گے جو بٹھا کے ہمیں پوچھتے ہیں کہ بیٹا تم نے جو ہے خود ادا کرنا شروع کیا نہیں کیا، زکوٰۃ دیتے ہو نہیں دیتے، اور صدقہ کے لیے اٹھتے ہو نہیں اٹھتے. یہ ساری چیزیں ہم لوگ کو اکاؤنٹ میں لینی پڑیں گی. تو جب یہ چیز ہو سکے جو ہمارے سب سے بڑے امیر المومنین ہیں ان کا گھر دیکھ کر آئیں، اور وہ گھر اتنا سا چھوٹا سا گھر ہے کہ ہمارے تو وہ گھر آج کل کاؤنسل کے گھروں میں بھی نہیں آئے گا. تو بہت زیادہ ہمارے مطلب یہ کہ اسٹینڈرڈ غلط ہو گئے ہیں، مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں، ہماری تھنکنگ چینج ہو گئی ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں ہماری جو تھنکنگ ہے وہ بالکل جو ہے وہ دوسرے غلط راستے پہ چلی گئی ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بالکل. بہت سارے لوگ ماشاءاللہ کال کر رہے ہیں. آئی ہوپ دے آل مین اٹ کہ جو یہ سب کچھ باتیں ہو رہی ہیں وہ پریکٹیکل لائف میں بھی اس کو امپلیمنٹ کریں. زیادہ تر صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم لوگ کو یہ پریکٹس کرنی پڑے گی. اور ایسے میں صرف اور صرف پرابلم نہیں کرنا چاہوں گا. چھوٹا سا جو میرے عقل کے حساب سے اس کا چھوٹا سا سولوشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے بیسکس رائٹ کرنے پڑیں گے کہ اسلام نے ہمیں بیسکس میں کیا بتایا ہے. زیادہ دن کہ ہم بہت ہی ایکسٹریم لیول پہ چل جاتے ہیں اور بہت ہی اوپر کی باتیں کرتے ہیں. ہم لوگ اپنی بیسکس رائٹ کرنے پڑیں گے اگر یہ پرابلم ختم کریں گے. آپ اپنا نام بتانا چاہیں گے بھائی؟
नहीं, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आप क्विज में भी शामिल नहीं होना चाहते? नहीं, नॉट रियली, थैंक यू। ओके, शुक्रिया बहुत। लेकिन आपका पॉइंट बहुत वैलिड है, बहुत ही वैल्यूबल है कि जो आपने बताया कि वाकई मादियत परस्ती इस कदर बढ़ गई है कि सब कुछ जानते हुए भी हमें मालूम है कि क्या गलत है, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, और कहाँ पर जो है ईमान जो है वो हम अपने ईमान को दाव पे लगाएं। लेकिन इसके बावजूद ये थिंकिंग हमें इस कदर हमारे अंदर पेवस्त हो गई है कि हम बाज़ औक़ात कामयाबी हासिल करने के लिए, वो किसी तरह की भी हो, चाहे मैं ये नहीं कहती कि वो पैसों के लिहाज से हो, शोहरत के लिए भी होती है। आप देख लें, सियासतदानों की मिसालें सामने हैं कि अगर आप उनको देखें तो अपने नाम के लिए, अपनी शोहरत के लिए वो किस किस्म के जो है वो हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, कितने लोगों को जो है वो बेइज्जत करते हैं, कितने लोगों को जो है वो यानी किस हद तक वो चले जाते हैं। लेकिन सिस्टर ये आप बताएं कि इसकी क्या वजूहात हैं, फिर भी लोग उनकी इज्जत करते हैं जबकि पता है कि ये नाजायज तरीके से यही हमारा सवाल है कि क्या वजह है कि हम सब कुछ जानते हैं, बूझते हैं, लेकिन फिर भी हमने कामयाबी का जो लेवल है लोगों के लिहाज से वो हमने कुछ चेंज कर दिया। हम समझते हैं वही लोग कामयाब हैं। बिल्कुल। ये कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? आप बात कर रही हैं जी। नाज़रीन, आपसे बस दरख्वास्त है कि जब आप कॉल पे आएँ तो अपने टीवी की आवाज़ जो है वो आप बंद कर दें या बिल्कुल हल्की कर दें या दूसरे कमरे से, क्योंकि इसकी वजह से बहुत डिस्टर्बेंस होती है। जी बिल्कुल जी। तो हम यही बात कर रहे थे कि लोग जानते बूझते हुए भी कि उन्हें मालूम है कि ये शख्स या ये जो शोहरत मिली है या जो ये दौलत मिली है ये नाजायज़ तरीके की है, उसके कई तारीख पहलू हैं। लेकिन हम बाज़ औक़ात जैसे आपने बहुत अच्छी मिसाल दी कि बाज़ औक़ात जब हम लोग शादियां करते हैं तो हम लोग अमूमन ये नहीं देखते हैं कि एक अगर घर छोटा सा है और अगर मामूली सी नौकरी, लेकिन परहेजगारी उस घर में जो है अवलियत दी जाती है। इस चीज़ को हम वैल्यू में नहीं रखते। कॉल ले लेते हैं, फिर हम इसके बाद अपने पॉइंट्स को रेस करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं से मलिक बोल रही हूं लंदन से। जी मिसेस मलिक, आप जरा से अपने टीवी की वॉल्यूम डाउन करेंगे क्योंकि बहुत यहाँ आवाज़ आपकी जो है बहुत डिस्टर्ब हो रही है। जी बिल्कुल, मैंने बंद कर दी है जी। मैं से मलिक बोल रही हूँ लंदन से। तो 13 रजब को विलादत मौलूद काबा जनाब अली अलैहिस्सलाम फातिमा। बहुत शुक्रिया आपका मिसेस मलिक, आपका इस कंपटीशन में शरीक होने का, और इंशाल्लाह जो सही जवाब होगा उसके मुताबिक हम जो है वो निकालेंगे कुरानदाजी के ज़रिए। और अलाबास ट्रैवल वालों की तरफ से जैसे आपने बताया कि गिफ्ट वाउचर्स हैं हम उनको भेज देंगे। बिल्कुल। तो बात हमारी यहीं पे थी कि सब कुछ जानते बूझते हुए भी, लेकिन हम अगर दो लोगों को कंपेयर करें तो जिसका नाम ज़्यादा है, जिसके पास दौलत ज्यादा है, उसको हम ज्यादा इज्जत देते हैं। तो लोगों का मयार जो है वो बहुत हद तक जो है वो चेंज हो गया है, जबकि हम सब कुछ जानते हैं। बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। I would like to answer the Yes, would you like to give your name first please? आपका नाम क्या है बेटा? Aliza. Aliza, where are you calling from? I am calling from Manchester. No, okay. No, Middlesbrough, sorry. Okay, right. What's your answer? It is the first Imams, Ali alayhi salam's birthday. बहुत शुक्रिया, जीती रहिए, सलामत रहिए। एक और कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन? अस्सलाम वालेकुम। या अली मदद। या अली मदद, आप कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं गुलशन बतूल बात कर रही हूँ, जिला जेलम तहसील से हमदे। तो मैं सबसे पहले तो आपके केस का आंसर दूंगी जी। इमाम अली अलैहिस्सलाम की 13 रजब को। बहुत भी बहुत सी हैं इमाम मुस्लिम की, लेकिन मशहूर जो ज्यादा है वो 13 रजब है। और कुछ इशारा सुनाना चाहूंगी मैं। आप अपना नाम दोबारा से बताएंगे? क्या नाम बताया आपने? गुलशन बतूल। गुलशन बतूल। ओके जी। जी गुलशन, बिस्मिल्लाह। जी मैं आपको कुछ इशारा सुनाना चाहती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद वअज्जल। जो जानता ही नहीं कि शान मुर्तजा क्या है, जो जानता ही नहीं कि शान मुर्तजा क्या है, उसे पता ही नहीं कि जन्नत का रास्ता क्या है। सुभान अल्लाह। बस एक बात पे सब हो गए मेरे दुश्मन, बस एक बात पे सब हो गए मेरे दुश्मन, बुरे को बुरा कहा मैंने और कहा क्या है। निशान माथे पे सजदे के दिल में बुग़्ज़ अली, निशान माथे पे सजदे के दिल में बुग़्ज़ अली,
تجھے خبر ہی نہیں اس جرم کی سزا کیا ہے. بہت خوب. نظر میں تیری برابر ہے قاتل و مقتول, نظر میں تیری برابر ہے قاتل و مقتول, بتا اے حافظ قرآن تجھے ہوا کیا ہے. علی امام منستم منم غلام علی. بے شک. بس اس علی امام منستم منم غلام علی, سوائے اس کے میرے لب پہ اور صدا کیا ہے. نجف کی خاک کا بستر میرا مقدر ہو, بس اس دعا کے سوا میری اور دعا کیا ہے. سلیمان جیتا رکھے یا علی. بہت شکریہ, سلامت رہیے. یہ ہماری بہن تھی پاکستان سے, انہوں نے ہمارے سوال کا جواب دیا ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم نساء, اور اس ماہ کا ہمارا آخری پروگرام ہے, لیکن اگلے ماہ جو ہمارا رجب آ رہا ہے انشاءاللہ ہم بہت سارے جشن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں گے, اور کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ خوشیاں آپ سے مولا کی شیئر کر سکیں. اور آج کا پروگرام ہمارا اسپانسر کیا ہے ناظرین العباس ٹریول والوں نے, جو چیٹا مل میں ہیں, اور بہت ہی سستے اور معیاری ٹکٹ آپ کو فراہم کرتے ہیں, اور آج کا کوئز کا پروگرام بھی انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک مختصر سے بریک کی طرف, آپ ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد.